اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 249 اور 250 ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ اس میں سے آیت نمبر 249 پچھلی دفعہ ہم پڑھ رہے تھے اور ٹائم کی کمی سے، کیونکہ تھوڑا انٹرنیٹ کا پرابلم تھا، تو اس چند باتیں اس آیت سے متعلقہ رہ گئی تھی، کچھ مسائل اور کچھ چیزیں۔ تو آپ کی اجازت سے میں مختصراً اس آیت کی تفسیر کو دوبارہ ریپیٹ کر لوں گا، تاکہ جو ہے وہ سیاق و سباق جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے، لیکن تفصیل میں زیادہ بیان نہیں کروں گا پہلی آیت کی، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم تفسیر بیان کر چکے۔ تو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے چند ہفتوں کے اندر کہ جو موجودہ حصہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارنے کے لیے، انسپائر کرنے کے لیے، مسلمانوں کو یہ چیز کے لیے تیار کرنے کے لیے ہے کہ جہاد کی کیا ضرورت و اہمیت ہے۔ اور اس سلسلے میں سورۃ البقرہ کے اندر مختلف مسائل آپ پڑھ رہے تھے، اور یہاں جہاد سے ریلیٹڈ ہے، متعلقہ ہے یہ حصہ جو ہم پڑھ رہے تھے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو جہاد سے ریلیٹڈ اس وقت مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو انسپائر کرنے کے لیے جو واقعہ بیان کیا وہ طالوت علیہ السلام کا ہے۔ اور ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت طالوت علیہ السلام جو ہے یہ اس وقت اللہ کے نبی حضرت سموئیل یا شمعون علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کا سپریم کمانڈر مقرر کیا تھا یا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا تھا، تاکہ یہ ان کی جہاد کے اندر ان کو لیڈ کرے، ان کی کمان جہاد کے لیے سنبھالے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جہاد کی ضرورت اس لیے تھی کہ اس زمانے کے اندر بنی اسرائیل مکمل طور پہ جالوت اور اس کی قوم کے قبضے میں تھے، یعنی ان کی جان، ان کا مال، ان کی ہر ایک چیز، یعنی یہ تھے تو اپنے ملکوں کے اندر بظاہر آزاد تھے فزیکلی، لیکن ان کے ملکوں کے اندر حکم جالوت کا چلتا تھا جو کہ کافر تھا، اور ان کے ملکوں کے اندر ان کے جو بڑے بڑے جو ایسے جوان تھے جو کہ قوم کو متحد رکھ سکتے تھے یا قوم کو دوسری قوم کے مقابلے میں آزادی دلوا سکتے تھے، تقریباً 440 کے مطابق، روایات کے مطابق وہ بڑے بڑے لوگ جالوت نے قید کر رکھے تھے، اور ان کی زمینوں کے اوپر اس کا حکم چلتا تھا، ان کے ملک کے اوپر اس کا حکم چلتا تھا۔ یوں سمجھیں کہ جس طرح آج کل بہت سارے ملک ہیں کہ دوسرے ملکوں کے اوپر وہ فزیکلی قبضہ تو نہیں کرتے، لیکن ان کے نظام کے اوپر، ان کے وسائل کے اوپر، ان کی سوچ کے اوپر، ان کی ٹیکنالوجی کے اوپر ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ تو اسی قسم کا یہ سارے اس وقت جالوت جو ہے اس کا بھی بنی اسرائیل کے اوپر اسی طرح قبضہ تھا، اور یہ بیت المقدس کے اندر رہتے تھے یہ جو بنی اسرائیل تھے۔ اب جب یہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے، پچھلے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو ان کے اوپر سپریم کمانڈر یا لیڈر یا امام مقرر کیا اس وقت، اور اس وقت سموئیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ان کے اندر موجود تھے، لیکن چونکہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اس لیے وہ فوج کی کمان نہیں کر سکتے تھے، تو فوج کی کمان کے لیے طالوت علیہ السلام مقرر ہو گئے۔ اور
اللہ تعالیٰ نے، آپ پیچھے یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بھیجی تھی، معجزہ بھیجا تھا کہ تمہارا تابوت سکینہ جو کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک متبرک تابوت آ رہا تھا، کہ طالوت علیہ السلام کی بادشاہی کی یا اس کی بادشاہی کی، اس کی امامت کی، اس کے سپریم کمانڈر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ جو تم سے چھن گیا ہے اور جس کی بدولت برکت سے تم دشمنوں کے اوپر فتح پاتے تھے، وہ واپس تمہیں مل جائے گا۔ تو تابوت سکینہ انہیں واپس مل گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی جب انہوں نے دیکھی تو یہ تمام جو ہے وہ طالوت علیہ السلام کے اوپر جو ہے انہوں نے اس کے اوپر ان کا اتفاق ہو گیا کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں۔ اب یہ کچھ چیزیں قرآن نے بیان نہیں کی، پچھلی آیت کے اندر تو یہی ذکر ہوا تھا کہ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین کی جو تابوت سکینہ واپس آنا ہے تمہارے پاس، اس کے اندر تمہارے لیے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ طالوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ تمہارا لیڈر ہے۔ ٹھیک، اب جب یہ بات ہو گئی تو قرآن نے اس کے اندر پھر یہ بیان کیا ہے کہ جب یہ بیان نہیں کیا آگے، کیونکہ قرآن انڈرسٹوڈ جو واقعات ہیں ان کو قرآن مجید طوالت سے بچنے کے لیے ذکر نہیں کرتا، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ جب طالوت علیہ السلام یہ نشانی آ گئی تو بنی اسرائیل ان کی امارت کو، ان کے سپریم لیڈر ہونے کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد طالوت علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم میں جو بھی جوان لوگ ہیں، انہوں نے پھر فوج اکٹھی کی، اور فوج اکٹھی کرنے شرط لگائی کہ تم میں جتنے بھی لڑنے کے قابل لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں۔ تو اس کے اندر جو بوڑھے لوگ تھے، بہت بوڑھے لوگ، بہت عمر کے اندر جو بہت چھوٹے تھے یا بیمار تھے، سوائے ان لوگوں کے تمام لوگ جو لڑنے کے قابل تھے اکٹھے ہو گئے، اور یہ تعداد یہ بیان کی جاتی ہے کہ تقریباً 70 سے 80 ہزار کی فوج جمع ہوگی۔ آپ دیکھیں یہ بہت بڑی فوج ہوتی ہے، 70 سے 80 ہزار کی فوج جو ہے یہ جمع ہوگی لڑنے کے لیے۔ اور اب طالوت علیہ السلام جو ہے ان کو لے کے ظاہر ہے کہ اپنے نکلے جالوت سے مقابلے کے لیے، اسی کا آگے یہاں ذکر ہے فلما فصل طالوت بالجنود، یعنی جب اپنے گھر سے جدا ہوئے، یعنی گھر سے روانہ ہوئے طالوت بالجنود کے ساتھ، جند کہتے ہیں لشکر کو، اور جنود اپنے لشکروں کے ساتھ جب طالوت علیہ السلام نکلے۔ اب یہ لشکر سے جب نکلے تو گرمی کا زمانہ تھا، اور بنی اسرائیل نے ان سے یہ کہا کہ ہم سے، جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، کہ ہم سے پانی نہیں اٹھایا جاتا، کہ اتنی بڑی جنگ ہے، پتہ نہیں کہاں تک جانا ہے، پیدل جنگ لڑنی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے پانی کا ایک چشمہ یا نہر جاری کرے۔ ٹھیک، تو اس لیے طالوت علیہ السلام نے پھر ان کی یہ بات مان لی اور فرمایا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، ظاہر ہے انہوں نے دعا کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نہر جاری کر دی۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو طالوت علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نہر تو پیدا کر دی، لیکن اس نہر کو ان کے لیے ابتلا بنا دیا، یعنی آزمائش بنا دیا۔ جیسے بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ معاہدہ، آسمان سے معاہدہ نازل کرے، کھانا نازل کرے، خوان نازل کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، خوان تو نازل ہو گیا لیکن اس کے ساتھ پابندیاں اور سخت ہو گئی۔ اس لیے من و سلوہ، جب عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ من و سلوہ، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے لیے من و سلوہ نازل کرے، تو من و سلوہ نازل ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جو پابندیاں ہوتی ہیں نا وہ بڑھ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نہر کو تو جاری کر دیا لیکن اس نہر کو ان کے لیے آزمائش بنا لیا۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مبتلا کرے گا ایک نہر کے اندر۔ اب میں یہاں ایک چیز بیان کر دوں کہ یہ کون سی نہر تھی، یعنی جب گھر سے روانہ ہوئے تو راستے میں یہ نہر جو پہلے موجود تھی یا نہر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدا کر دی، اس کے بارے میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور باقی لوگوں کا یہ آپ ایک یہاں دیکھ رہے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو یہ نقشہ لگایا ہے، یہ پچھلی دفعہ میں نے نہیں بتایا تھا، تو میں نے یہ ایک جو نہر آج بھی جارڈن ریور کے نام سے موجود ہے، اور یہ کنیکٹ ہوتی ہے ڈیڈ سی کے درمیان، بحر مردار کے درمیان، یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اوپر وہ تبریہ گلیلی، گلف آف گلیلی جسے تبریہ جھیل کہتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا آخری گروہ اس تبریہ جھیل کے پاس سے گزرے گا یا گلف آف گلیلی کے پاس سے گزرے گا اور وہاں پانی نہیں ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ کسی زمانے میں یہاں پانی ہوتا تھا۔ تو یہ اوپر وہی تبریہ جھیل آپ کو نظر آ رہی ہے،
جسے گلف آف گلیلی کہتے ہیں، اور یہاں سے ایک جارڈن ریور نکلتا ہے جو نیچے پورے اسرائیل اور جارڈن کے درمیان ٹرانسفارس کرتے ہوئے نیچے یہ ڈیڈ سی اس کے یہ درمیان اسے جارڈن ریور، زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہی نہر تھی جس کے جو کہ بنی اسرائیل نے جو ان کے راستے میں آئی تھی، کراس کی تھی یا اس کے قریب سے گزرے تھے، جیسے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کنفرم بات نہیں ہے، اس لیے وہاں کوئی اور چھوٹی موٹی نہر یا کچھ اور یا چشمہ یا کچھ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو ایگزیکٹ ذکر اس لیے نہیں کرتا، قرآن مجید کا جو مقصد ہوتا ہے وہ واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے، کس سے کہانیاں یہ بیان کرنا قرآن مجید کا مقصد نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ جو بھی نہر تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نہر ان اللہ مبتلیکم بے نہر کی، اللہ تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا تو پوری ہی حساب ہے۔ حضرت علی کا مجھے کا بڑا مشہور قول ہے، کسی نے پوچھا کہ دنیا کو بیان کیجئے، آپ نے فرمایا کہ دنیا وہ چیز ہے کہ جس کا حرام عذاب ہے اور جس کا حلال حساب ہے۔ دنیا کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ حلال کمائیں گے یا حرام کمائیں گے، یا تو آپ حلال استعمال کریں گے یا حرام استعمال کریں گے۔ حرام استعمال کریں گے تو عذاب ہے، اور حلال استعمال کریں گے عذاب نہ بھی ہو، اس کا حساب تو ہے نا، کم از کم حساب تو دینا ہے نا، حساب کے بغیر تو نہیں ہے۔ تو یہ دنیا ہے، یعنی دنیا کے اندر سب کچھ ہی آزمائش ہے۔ تو یہاں ان کی آزمائش ہوئی نہر کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اور آزمائش کا یہ بھی سن لیجئے، فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی، کہ جس نے اس نہر میں سے کچھ پی لیا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں کا مطلب علماء نے یہ نہیں لکھا کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ اس لیے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ عرب ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، عرب اپنے بچوں کو، بعض دفعہ کوئی بندہ ناراض ہو کے اپنے بیٹے کو کہہ دیتا ہے کہ لست منی، کہ تو میرا ہے ہی نہیں، اس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں یا اردو میں کہ تم میرے ہو ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسے اس کی ولدیت پہ شک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو میرا اطاعت گزار نہیں ہے، تو میرا فرمانبردار نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ عربی محاورے کے مطابق یہ ہے اس کا مطلب، فمن شرب منہ فلیس منی۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا وہ کافر ہے۔ اگر گھر سے حضرت طالوت علیہ السلام کو وہ اپنا امام مان کے نکلے تھے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پانی پینے یا نہ پینے سے گناہ ہو سکتا ہے، کفر تو نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک ہے۔ آپ کے نزدیک بھی آج کل ہے، اگر کوئی چھوٹا موٹا یا بڑے سے بڑا گناہ بھی بندہ کرے تو کافر تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہاں ایک آزمائش تھی، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے اس نہر میں سے پانی پی لیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس میں سے نہیں پیا، یطعم، یا میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، یطعم کا لفظی مطلب کھانا ہوتا ہے، کہ جس میں اس میں سے کھایا نہیں۔ لیکن عرب کے اندر ایک کلام کے حسن کے لیے، کلام کی خوبی کے لیے ایک بہت بڑا قاعدہ ہے کہ اگر دو ورب بار بار ایک ہی چیز کے لیے دو ورب یا دو فعل استعمال کرنے ہو نا، تو اس کو مکرر یا دوبارہ لانے کی بجائے اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا عربی زبان کے اندر جو ہے وہ لا دیتا ہے۔ اس سے کلام کے اندر فصاحت و بلاغت کا اندازہ ہوتا ہے، اور قرآن نے تو اپنے زمانے کے اندر اس زمانے کے فصیح و بلیغ لوگوں کو بھی آپ کو پتہ ہے مات دے دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کا قرآن مجید کے زمانے کا، کہ قرآن مجید کے نزول کے زمانے کا بہت بڑا شاعر جسے سید الشعراء کہتے تھے اس زمانے کے اندر، جس کا نام تھا ولی، کیا تھا مجھے نام اس کا بھول رہا ہے، خیر اس زمانے کا جو یہ سید الشعراء تھا، اس نے لبید بن مغیرہ، اور یہ وہ بندہ تھا کہ سالانہ عربوں کے اندر مشاعرہ ہوتا تھا عکاظ کے مقام پہ، اور تمام لوگ اس کے اندر اپنا کلام پڑھتے تھے۔ جس کا کلام سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوتا تھا، باقی شاعر اس کو سجدہ کرتے تھے اور اس کو سید الشعراء کہا جاتا تھا اپنے زمانے کا۔ اس زمانے کا سید الشعراء لبید بن مغیرہ تھا۔ جب قرآن مجید یہ بعد میں مسلمان ہو گیا، اور اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے شعر کہنے چھوڑ دیے۔ اور یاد رکھیے عرب کے اندر شعر کہنے کا مطلب تھا زبان کی فصاحت و بلاغت بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ لبید اب تم شعر نہیں کہتے، تو اس نے کہا تھا آباد القرآن، کہ قرآن کے اندر کیا قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کیا کچھ مزید کیا شعر کہنے کی ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زبان کے اندر جتنی فصاحت و بلاغت تھی اس کے سمندر قرآن مجید کے اندر سمو دیے گئے، تو اب کیا کسی مزید فصاحت و بلاغت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے عربی کے بارے میں؟ جس نے عربی زبان کی سب سے
زیادہ فصاحت و بلاغت دیکھنی ہو قرآن مجید کو پڑھ لیں. ٹھیک. تو اسی لیے جو ہے یہاں اسی فصاحت و بلاغت کو بیان کرنے کے لیے یا طعام ہو کا مطلب ہے یا شریب ہو. فملم یا شریب ہو کہ جس نے اس میں سے پانی نہیں پیا فإنہ منی تو وہ مجھ میں سے ہے، یعنی وہ میرا فرمانبردار ہے. یعنی اس میں سے پانی پی لینے والا وہ ہمارا فرمانبردار نہیں ہے، ہمارے ساتھ آگے نہیں جائے گا. اور جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ ہمارا فرمانبردار ہے. اب لیکن پانی پینے سے مراد کیا تھی؟ یعنی لیکن اس میں دیکھیں نا، ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح آپ ابھی فرض کریں گھر کے اندر آپ ایک کاغذ کا ایک جہاز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کاغذ کا جہاز بنا کے 2 منٹ بعد آپ اسے پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں تو آپ کو کوئی منع کرنے والا ہے؟ نہیں نا. آپ یاد رکھیے آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آپ مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جس طرح آپ اس اپنے بنائے ہوئے جہاز کے ساتھ جو مرضی ہے سلوک کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے کہ آپ کے ساتھ جو مرضی ہے سلوک کر سکتا ہے. لیکن وہ کتنا رحمان ہے کہ کہیں بھی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. ظلم نہیں تھا اگر اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو بظاہر ظلم نظر آتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتا. کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان پورا سال بھی پابندی لگا سکتے تھے روزے رکھنے، دن کو نہیں کھانا رات کو کھانا ہے. اگر ایسا کر لیتا کوئی اسے منع کرنے والا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی صرف 1 مہینے کے لیے لگائی. 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، اور وہ بھی 24 گھنٹے نہیں ہے بلکہ صبح صادق سے لے کے مغرب تک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ٹھیک. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جب جرے کہ اللہ تعالیٰ کے جو وقت کا نبی ہوتا ہے اسے وحی کے ذریعے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی پانی پینے سے منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک اجازت دی گئی، فرمایا الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر جس نے ایک چلو بھر کے پانی پی لیا اپنے ہاتھ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پانی پینے سے مراد یہ تھا کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہ اس کے اوپر منہ رکھ کے بے تحاشا پانی پی لے، اس سے منع کیا گیا تھا. لیکن کوئی ضرورت کے لیے اگر کوئی ہاتھ رکھ کے چلو سے لے کے پانی پی لے تو اس کی اجازت دے دی گئی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے، آپ اکثر جانتے ہیں جو لوگ گیم وغیرہ کرتے ہیں، اگر بندے کو بہت پیاس لگی ہو تو اس وقت جی تو یہی چاہتا ہے کہ سامنے جتنا پانی آئے بندہ پی جائے. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اگر بہت پیاس لگی ہو، آپ فرض کریں بہت سارا فاصلہ طے کر کے گئے ہیں گرمی کے اندر، بہت سارا کام کیا، بہت سارا پانی آپ کے سامنے ہے، اگر آپ بہت زیادہ پانی اکٹھا پی لیں، فرض کریں آپ پورا دن چلتے رہتے ہیں، آپ کو پانی نہیں ملتا ڈیزرٹ کے اندر، اور اچانک آپ کو شدید پیاس لگی ہے، سامنے اچھا پینے والا پانی آ جاتا ہے. اگر کوئی بندہ بہت زیادہ پانی پی لے تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کرکٹ کھیلتے ہوئے یا ویسے گیم کرتے ہوئے کہ وہ بندہ بندہ وہیں پڑ جاتا ہے، آگے چلنے کے قابل کچھ ٹائم کے لیے نہیں ہوتا. تو غالباً یہاں بھی اس امتحان کے اندر یہی دیکھنا مقصود تھا کہ جو بندہ اپنے اوپر اتنا قابو نہیں رکھ سکتا کہ دیکھیں وہ تھوڑا کر کے بھی پانی اگر پی لے تو فٹ بھی رہے گا اور پیاس بھی بجھ جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اکٹھا پانی پیے گا تو پیاس تو بجھ جائے، لیکن ان کے ساتھ اور بڑے پرابلم سٹارٹ ہو سکتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اندر ایک آزمائش رکھی دی کہ ہمیں بجائے یہ کہ جالوت کے مقابلے کے سامنے جا کے ہم لوگوں کو آزمائیں، یہی آزمات لیتے ہیں کہ جس نے پانی کے اوپر صبر کر لیا، درست طریقے سے پانی کو پی لیا، تو وہ بندہ جنگ کے اندر بھی صبر کر سکتا ہے. ورنہ جنگ تو پانی اپنے آپ کو زیادہ پانی پینے سے روکنا، اس کے مقابلے میں جنگ تو بہت بڑی آزمائش کا نام ہے، وہاں تو جان بھی دینی پڑتی ہے اور جان دینی بھی پڑتی ہے جنگ کے اندر. تو یہاں ایک آزمائش کر لی گئی، اور اس آزمائش کے اندر فرمایا گیا. اچھا، اس سے ریلیٹڈ کچھ مسائل تھے جو میں بیان نہیں کر سکا تھا، اس کو میں بیان کر دیتا ہوں کہ یہ اس طرح یہاں کہا گیا نا کہ پانی جو ہے اس کو اپنے ہاتھ سے پئیں، یعنی پانی کو اس کے اوپر منہ رکھ کے نہ پئیں، اس سے منع کیا گیا. یہ ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک تالاب کے پاس سے گزرے اور ہم اس میں سے منہ لگا کے پانی پینے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منہ لگا کے پانی نہ پیو، بلکہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو اور پھر ان سے پانی پیو، کیونکہ ہاتھ سے بڑھ کر اچھا اور پاکیزہ برتن کوئی نہیں ہے. تو اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ اب آپ کسی بھی جگہ آپ پانی پینے لگیں
پانی پینے کا برتن ہو، مثلاً بہت بڑا جگ، یا پانی پینے کی اس طرح نہر یا کہیں بھی، تو آپ ہاتھ دھو کے ہاتھوں سے پانی پیئے، ڈائریکٹ منہ لگا کے پانی نہ پیئے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مکروہ ہے کہ ڈائریکٹ منہ لگا کے پانی پیا جائے۔ اس کی ریزن یہ بھی ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ اس کی فزیکل ریزن بھی ہے کہ پیاس لگی ہو تو اس کے اندر پرابلم ہوتا ہے بندے کو، اگر اکٹھا پانی پی لے تو بندے کے اندر ہمت باقی نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی حدیث، انہوں نے فرمایا کہ حسب المرء لقیمات ہے، کہ بندے کے لیے 2 لقمے کافی ہیں، یکمن صلبہ، جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے، یعنی بندے کی قدر کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے، بندے کو اپنی طاقت حاصل کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہوتے ہیں۔ جو بہت زیادہ جو لوگ پیٹ بھر کے کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی آزمائش کے اندر پورے آ سکے۔ جو لوگ اپنی بھوک پیاس کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں، صرف وہی بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، باقی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ چند مسائل تھے جو میں نے بیان کر دیے، اور آگے فرمایا اچھا یہاں ایک تو یہ بات بیان کی گئی اس کی تفسیر کے اندر، جو کہ پچھلی دفعہ بھی بیان کی تھی، کہ یہ ایک آزمائش تھی کہ کون اس آزمائش کے اندر پورا اترتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ آگے جنگ کے اندر صبر کر سکتا ہے اور جنگ صحیح طریقے سے لڑ سکتا ہے۔ ایک تو یہ آزمائش مقصود تھی۔ دوسرا، مفسرین نے اس کے اندر بہت ہی پیاری بات لکھی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے مفسر ہے، اور باقی مفسرین، کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں اس کے اندر ایک اور بھی چیز سمجھائی گئی ہے، اور وہ یہ چیز یہ سمجھائی گئی ہے کہ یہاں یوں سمجھیں کہ یہ جو جنود سے مراد، لشکروں سے مراد جو ہے، یہ بنی نوع انسان ہے، یعنی ساری خلقت ہے اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر۔ اور نہر سے مراد ہے دنیا، نہر سے مراد ہے دنیا، ٹھیک ہے؟ اور آگے یہ شرط ہے نا کہ فمن شرب منہ فإنہ، جو اس میں سے پی لے، یعنی اس کے اوپر منہ لگا کے پینا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر کوئی بندہ دنیا کے اندر پڑ جائے اور اپنا سب کچھ دنیا کی زندگی حاصل کرنے میں ہی لگا دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جس طرح فرمایا ایک قرآن مجید کی آیت کے اندر ہے کہ قل هل ادلکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ میں تمہیں اعمال کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ خسارے مارے والے ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی ساری توانائیاں دنیا کے اندر حاصل کرنے کے اندر ہی لگا لی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہی ہے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، کہ ساری توانائیاں لگا دی دنیا حاصل کرنے میں، اور دین کی طرف بالکل، دین سیکھنا، دین پہ عمل کرنا، دین آگے پہنچانا، اپنے گھر والوں کو ٹرین کرنا، دینی ذمہ داریاں جو ان کی ہر کے بندے کے اوپر، اس کے اوپر بھول گئے اور دنیا کے اندر سب کچھ لگا دیا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا، اس کا انکار کر دیا۔ تو یہی بات ہے، فمن شرب منہ فإنہ، تو جو اس دنیا کے اندر پڑ گیا اس طرح کہ سب کچھ، جس طرح انہوں نے منہ لگا کے پانی پیا تھا، دنیا کے اندر ہی اپنی تمام توانائیاں لگانی دنیا حاصل کرنے میں، اور بھول گیا کہ دنیا جو ہے اس کا مقصد نہیں ہے، صرف ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور آگے 2 طرح کے اور لوگ بیان ہو گئے۔ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر بالکل ہی دنیا کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ جسے آپ کہتے ہیں کہ جس کے زہد کے اندر پڑ گئے، کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، دنیا سے بے رغبت ہو گیا مکمل طور پہ۔ اور ایک دوسرے الا من اغترف غرفۃ بیدی، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہی اس میں سے چلو بھر کے جتنا ضرورت کا تھا وقتی پیاس بجھانے کے لیے وہ پی لیا، اور بس۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے بہترین ہیں، نہ افراد کے اندر ہے نہ تفرید کے اندر ہے، نہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، کہ یہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور جن کے بارے میں کو پتہ چلا کہ وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو ہمیشہ عبادت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم بھی اوپر حق ہے، تو تم کبھی روزہ رکھو کبھی افطار کرو، جس طرح میں کرتا ہوں، رات کو نماز پڑھو بھی اور ریسٹ بھی کرو۔ تو بالکل زود یہ بھی مکروہ ہے، یہ بھی جو ہے وہ منع ہے، اور بالکل دنیا کے اندر ہی لگ جانا، بندہ دینی ذمہ داریاں، دین کو سیکھنا، دین پہ عمل کرنا، دین کو آگے پہنچانا جہاں تک بندے کی استطاعت ہے،
جس نے ان ساری چیزوں کو بالکل بھلا دیا یہ بھی غلط ہے، لیکن جس نے دنیا کے اندر ضرورت کا لے لیا اور باقی اپنی دینی اور دنیاوی ذمہ داریاں، باقی اپنی اصل توانائیاں اس کے اندر لگا دی، تو یہاں یوں سمجھیں، کہتے ہیں کہ یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نہر سے مراد ایک دنیا ہے، اور مکمل پانی پینے سے مراد دنیا کے اوپر منہ رکھ کے پانی پینے، نہر کے اوپر منہ رکھ کے پانی پینے سے مراد یہ ہے دنیا کا ہی ہو کے رہ جانا، اور دینی ذمہ داریاں، اپنی دینی ذمہ داریاں، ڈیلیگیشن اپنی بھول جانا، اور اس میں صرف چلو بھر پانی لینے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے بغیر دنیا سے لے لیں، دنیا آپ کی ضرورت ہے اور آخرت آپ کا مقصد ہے۔ آپ دنیا سے بقدر ضرورت لیں لیکن اپنا مقصد فوت نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیے دنیا ایک اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب کا حکم بھی دیا ہے، اسباب کے بغیر زود اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں دیا۔ تو کافر بھی ہوتا ہے، کافر بھی دنیا استعمال کرتا ہے، دیکھیں کافر دنیا استعمال کرتے نہیں ہے، مسلمان بھی استعمال کرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کافر دنیا استعمال کرتا ہے اور دنیا کو ہی اپنا مقصد سمجھتا ہے، اور دنیا کے اندر وہ اسباب پہ نظر رکھتا ہے لیکن مسبب الاسباب پہ نظر نہیں رکھتا کافر، کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ دوسری طرف مسلمان بھی دنیا استعمال کرتا ہے، لیکن مسلمان دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے، اسے مقصد نہیں سمجھتا، اور دنیا کے اندر مسلمان اسباب، ریسورسز استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن سورسز استعمال کرتے ہوئے بھی اس کا ایمان اسے یہ کہتا ہے کہ نظر اسباب پہ نہیں رکھو کہ وہ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں، نظر مسبب الاسباب پہ رکھو، اللہ تعالیٰ پہ، وہ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہے مسلمان اور کافر کا، حالانکہ دونوں کام ایک ہی کریں گے، صبح اٹھیں گے، روزی کمانے کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، سارا دن محنت کریں گے، واپس بھی آئیں گے، یہی کام کافر بھی پھر دیکھیں نا آپ کی انسٹیٹیوٹ میں، یا کافر بھی ہیں صبح جاتے ہیں آپ کے ساتھ 8 سے 5، وہ بھی کام کرتے ہیں، آپ بھی کام کرتے ہیں، کوئی فرق تو نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کا نظریہ یہ ہے مسلمانوں کی حیثیت سے کہ مجھے روزی میرا اللہ دے رہا ہے، اور کافر یہ سمجھے گا کہ میری جو روزی ہے وہ یہ جواب دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں نا کچھ جدید قسم کے شرک ایسے ہیں، اگر کوئی بندہ یہ سمجھنے لگے کہ میرا سارا رزق جو ہے یہ انسٹیٹیوٹ کے ہاتھ میں ہے یا میرے باس کے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی بندہ یہ نظریہ رکھے گا تو یہ تو وہی نظریہ رہے جو کہ کافر رکھتا ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں بھی پچھلی دفعہ جو رہ گئی تھی، آگے فرمایا، آگے ہم اب ذرا تیزی سے چلے، فرمایا فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی نے پانی پی لیا، اور کہتے ہیں تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ 80,000 کی فوج میں سے 76,000 نے جی بھر کے پانی پی لیا اور وہیں بے سدھ ہو گئے، ٹھیک ہے، اور صرف 4,000 بچے جنہوں نے یا پانی پیا نہیں یا اس کے اندر چلو سے ہاتھ سے پانی پی لیا۔ فرمایا اور اب یہ جب سارے فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، کہ جب انہوں نے پارک یا واضح ہوا کہ جب طالوت علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے مسلمان تھے جب انہوں نے نہر کو عبور کر لیا تو قالوا، تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، ان 4,000 میں سے بھی، اب عبور تو انہیں 4,000 نے کیا، باقی تو وہی بے سدھ ہو گئے، ان 4,000 بھی جو ہے وہ آگے جا کے جب جالوت علیہ السلام طالوت علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے نہر پار کی اور آگے گئے اور سامنے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، تو اب کہنے لگے کہ ہمارے اندر تو بالکل ہمت نہیں ہے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، کہ ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون، تو وہ لوگ جنہیں یہ یقین تھا انہم ملاق اللہ، جن کا یقین بہت اونچی حد تک تھا، بہت زیادہ تھا، انہم ملاق اللہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، تو وہ یہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ، کہ کم من فئۃ، کتنی ہی چھوٹی سی جماعتوں نے غالبت، ڈومینیٹ کیا، فتح حاصل کی، فئۃ کثیرۃ، بڑی بڑی جماعتوں پہ باذن اللہ۔ تو وہ جن لوگوں کا توکل اللہ تعالیٰ پہ تھا نا، یعنی مکمل توکل تھا، بعض دفعہ توکل کے اندر لوگ کمزور ہوتے ہیں، تو یہاں بھی توکل کے اندر کچھ لوگ کمزور تھے، تو جن کا توکل مکمل تھا اللہ تعالیٰ پہ، جو کہ بہت تھوڑے تھے، تو وہ کہنے لگے
کہ اس طرح نہ کہو کہ میرے طاقت نہیں ہے. اچھا یہ اس لیے کہنے لگے کہ آگے انہوں نے یہ تھے 4000، اگر طالوت کی فوج کو دیکھا تو وہ غالباً 1,00,000 کے برابر تھی، تو اس لیے کہنے لگے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. تو ان پختہ ترین ایمان والوں نے کہا کہ کتنے ہی تھوڑی تعداد والے لشکروں نے بڑے بڑے لشکروں کے اوپر باذن اللہ تعالیٰ کے حکم سے غلبہ حاصل کیا ہے، فتح حاصل کی ہے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس لیے یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ جو وہ لوگ جو آخر میں یہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ یہ لوگ تھے، ان کی تعداد کہتے ہیں صرف 313 تھی. اور یہ وہی تعداد، اتنی ہی تعداد تھی جتنے بدر کے اندر، آپ کو پتا ہے بدر کی جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد تھی، کہ مسلمان صرف 313 تھے اور مشرکین مکہ جو ہے وہ 1000 یا اس سے بھی اوپر تھے، یہ آپ کو پتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام کہا بھی کرتے تھے کہ اہل بدر کی کہ یہ طالوت علیہ السلام کے ساتھیوں کی جو تعداد تھی وہ اہل بدر کے برابر تھی. ٹھیک ہے، تو یہ تو یہاں تک بات ہوگی. آگے آج کی آیت کے اندر چلتے ہیں. ولما بارزوا، اب آگے مقابلہ ہوا. ولما بارزوا، بارزہ کا مطلب ہوتا ہے کھلا کسی کے سامنے میں آنا، اور عرب کے اندر جب فوجیں مقابلے کے لیے سامنے آتی تھیں تو یہ اس سے مراد ہوتا تھا. تو ولما، اور جب بارزوا، یہ لوگ آمنے سامنے ہوئے، لے جالوت سے، وجنود ہی، اور اس کے لشکروں سے. اب یعنی لڑائی کے اندر فوجیں آمنے سامنے آ گئی. یہاں صرف 313 بچے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، جنہوں نے یہ کہا تھا. اب یہ 313 جو ہے یہ آخر میں، لیکن یہ تمام فلٹر سے نکل کے، پہلا فلٹر وہاں موجود تھا جب 80,000 جمع ہوئے، دوسرا فلٹر کہ کون اس میں پانی پیتا ہے، کون اس میں سے پانی جو ہے وہ ہاتھ کے چلو سے پیتا ہے، یہ دوسرا فلٹر تھا. اور تیسرا فلٹر یہاں آ کے جب فوج سامنے آئی تو تعداد دے کے کچھ ڈر گئے، یہ تیسرا فلٹر. تو سارے فلٹر سے پورا ہونے کے بعد ولما بارزوا لجالوت وجنود، جب یہ مقابلے کے لیے سامنے آئے، یعنی لشکر مقابلے کے لیے تیار ہوئے، سامنے جالوت کی فوج آ گئی اور وہ 1,00,000 کے لگ بھگ تھی. اور جب میں نے بتایا بارزوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے آنا. جس طرح عرب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو وہ ہوتا یہ تھا کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آتی تھی، ادھر سے ایک بہادر نکلتا تھا اور کہتا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، اور ادھر سے اس کے مقابلے میں ایک بندہ نکل. اس طرح بدر کے اندر بھی دیکھیں، جب مشرکین مکہ جب مسلمانوں کے اندر مقابلے کے لیے آئے تھے تو وہاں سے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ تین بندے یہ سامنے آئے تھے اور کہا تھا کہ کوئی ہمارے مقابلے کا ہے تو نکلے. تو پہلے جب 3 انصار مقابلے کے لیے نکلے، آگے ہم پڑھیں گے غزوہ بدر کے واقعات کے اندر، سورۃ انفال کے اندر، تو جب ان کے مقابلے کے انصار نکلے تو وہاں آمنے سامنے بہادر تعارف کرواتے. تو انہوں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم فلاں فلاں ہیں انصار. تو یہ مشرکین مکہ انصار والوں کو انصار کو کم درجے کا لوگ سمجھتے، کیوں؟ یہ تجارت پیشہ تھے، اور انصار جو تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. تو یہ خود اپنے آپ کو تاجر، بزنس مین، کارپوریٹ ورلڈ جس طرح آج کل ہے سمجھتے تھے، اور ان کو محنت مزدوری کرنے والے لوگ سمجھتے تھے، ان کو اپنے مقابلے کا نہیں سمجھتے تھے. تو فوراً انہوں نے رسول اللہ کو پکار کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجو. یہ غزوہ بدر کے حالات کے اندر آپ پڑھیں گے. تو پھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت تیسرے ایک صحابی یہ ان کے مقابلے کے لیے پھر نکلے تھے. آگے آپ واقعات کے اندر پڑھیں. تو اس طرح بہادروں کا مقابلے کے لیے نکلنا باقاعدہ جنگ سے، اسے مبارزت کہتے تھے. اور یہ جو مبارزت ہے یہ بارزوا سے ہے. ولما بارزوا لجالوت وجنود، کہ جب آمنے سامنے مقابلے میں آئے جالوت اور اس کے لشکر سے، تو قالوا، تو انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا. افرغ کا مطلب ہوتا ہے فیرغین. اس کا مطلب اس کا عام مطلب یہ کر افرغ اے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ فارغ افرغ یفرغ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، افرغ کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں نا عام طور پہ ایک بندہ فرض کریں بالٹی کے اندر پانی بھرتا ہے، تو بالٹی کے اندر پانی بھر کے کیا ہوتا ہے کہ وہ گلاس نکالتے ہیں. لیکن اگر کوئی بالٹی پوری کی پوری بھر کے ڈال دے، بالٹی بھری ہوئی بالٹی انڈیل دے، اس کا مطلب ہے جتنا پانی اکٹھا تھا سارا ڈال دیا.
تو اسے کہتے ہیں افرغ. مطلب یہ کہ اے اللہ تعالیٰ جتنا صبر ہے سارے کا سارا بالٹیاں بھر کے جو صبر کیے ہمارے اوپر انڈیل دے. یعنی صبر ہمیں بہت زیادہ بے انتہا صبر عطا فرما کہ ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر صبر کے دہانے کھول دے. وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کے مقابلے کے اوپر ہماری مدد فرما. تو یہ دعا بھی ہے کہ جب بھی فوجوں سے مقابلہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسی مقابلے کے لیے بندہ یہ قالو کہ آپ کہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرما. تو یہ میرے خیال میں آج کا اتنا ہی کافی کرتے ہیں. آگے ہم نیکسٹ 2 آیتوں کے اندر انشاءاللہ اگلے ہفتے بشرط زندگی ہم پڑھیں گے کہ جو اس جنگ کی حالات تھے ان کی تفصیل پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو پڑھا اور سنا ہے اس کو یاد رکھنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے. آمین. کوئی سوال کسی کا ہو تو چند منٹس ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ٹائم ختم ہو جائے تو آپ اپنا سوال جو ہے وہ بھیج بھی سکتے ہیں.